اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کی رات۔ رمضان کا دوسرا اشراط شروع ہو چکا تھا۔ حمزہ اب باقاعدگی سے سحری میں اٹھتا تھا۔ الارم بجنے سے پہلے ہی آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ چونک کر اٹھ بیٹھتا جیسے پھر وہی دستک سن لی ہو، مگر اب دروازے پر نہیں، دل کے اندر۔ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا، قرآن کے چند صفحات بھی پڑھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کی لاپرواہی آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، لیکن تبدیلی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ پرانی محفل کی پکار۔ ایک رات اس کے دوستوں کا پیغام آیا، یار آج افطار کے بعد بیٹھک ہے، سب آ رہے ہیں، پرانا مزہ کریں گے۔ وہی دوست جن کے ساتھ رمضان کی راتیں ہنسی مذاق، غیبت اور فضول باتوں میں گزر جاتی تھی۔ حمزہ نے موبائل کو دیکھا، دل میں ہلکی سی کشمکش ہوئی۔ اتنا بھی کیا بدل جانا، کچھ دیر بیٹھنے میں کیا حرج ہے۔ نفس نے سرگوشی کی، دل کی بے چینی۔ وہ محفل میں چلا گیا، کہے تھے طنزیہ باتیں تھی، لوگوں کی برائیاں تھی۔ شروع میں وہ بھی ہنسا، مگر چند منٹ بعد اس کے دل پر بوجھ سا آنے لگا۔ ہر جملہ جیسے کانوں سے ٹکرا کر سیدھا دل میں چبھ رہا تھا۔ کسی نے کہا، یار تم تو بڑے نمازی بن گئے ہو آج کل، سب ہنس پڑے۔ حمزہ نے زبردستی مسکرا دیا، مگر اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ لمحہ اچانک قریب کی مسجد سے تراویح کی آواز، قرآن کی تلاوت فضا میں پھیل گئی۔ الفاظ واضح نہ تھے، مگر آواز میں تاثیر تھی۔ اسے لگا جیسے ہر آیت اسے پکار رہی ہو، کیا تم پھر لوٹ جاؤ گے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اسی لمحے اسے امی کا چہرہ یاد آیا، وہ کمزور آواز، رمضان کو ضائع نہ کرنا۔ واپسی کا فیصلہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے ہیں۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم پر اسے لگا جیسے وہ اپنے آپ سے جنگ جیت رہا ہو۔ سجدہ جو بچا لے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں پھر بھٹک سکتا ہوں، مگر مجھے چھوڑنا نہیں۔ اگر یہ تبدیلی تیری طرف سے ہے تو اسے قائم رکھو۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو شرمندگی کے بھی تھے اور شکر کے بھی۔ رات کا سکون۔ اس رات گھر واپس آ کر وہ دیر تک جاگتا رہا، مگر اس بار موبائل کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ۔ الفاظ آہستہ آہستہ دل میں اترتے گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دستک اب مستقل ہو گئی ہو، ایک نرم سی آواز جو ہر گناہ سے پہلے روک لیتی ہے۔ سبق نمبر 1، تبدیلی کا سب سے بڑا دشمن
پرانا ماحول ہوتا ہے۔ نمبر 2، سچا دل محفل میں بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، نفس کی آواز اونچی ہوتی ہے مگر ضمیر کی آواز سچی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو سجدہ آزمائش میں ہو وہی اصل سجدہ ہے۔